اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ اس سے پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جھنجھوڑا، تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ دنیا میں حالات یہ ہیں کہ مظلوم لوگ رہنے کو قاصر ہیں، ان پر اتنا ظلم ہے کہ وہ چیخو پکار کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، اور تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، بیٹھے نہیں رہتے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، فقاتلوا، پس تم لڑائی کرو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے، ان، بے شک، قید الشیطان، شیطان کی چال، شیطان کی پلاننگ، کان ضعیفہ، کمزور ہے۔ شیطانی قوتوں کے پلاننگ اور ان کی تیاریوں سے، ان کی فوجوں سے، ان کو دیکھ کے ڈرو نہیں، ان کی پلاننگ کمزور ہے، تم اللہ پہ بھروسہ کر کے ان کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ اور پھر مئی میں آپ نے دیکھ لیا، مثال ایسی نہیں ملتی اس دور میں کہ آپ کے سامنے کا جو دشمن ہے وہ آپ کو سمجھ کچھ نہیں رہا، وہ اپنی طرف سے مکمل تیاری کے ساتھ ہے، اور دنیا سمجھ رہی ہے کیلکولیشن کے مطابق کہ ان کے پاس جو کچھ ہے آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اگر کیلکولیشن کی جائے تو واقعی نہیں ہے۔ تو وہ کیا تھا جس نے ان کو خاک میں ملا دیا؟ وہ ایمان کا جذبہ تھا۔ الم ترا، کیا آپ نہیں دیکھتے، الی الذین، ان لوگوں کو، قیل لہم، جن سے کہا جاتا ہے، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیہم، پس جب فرض کیا گیا ان پر، القتال، جہاد، اذا فریق منہم، تو تب ان میں سے ایک گروہ یا ایک جماعت، یخشون الناس، لوگوں سے ڈرنے لگی، کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ بات ہو رہی ہے مکی دور کی، کہ جب جہاد ابھی فرض نہیں ہوا تھا، مسلمانوں کے پاس ابھی اتنی طاقت نہیں تھی، تعداد اتنی نہیں تھی، پوزیشن جہاد والی نہیں تھی، تو مسلمانوں کو جہاد سے ابھی ہاتھ روکنے کا حکم تھا، ابھی دعوت سے کام لیں، ابھی جہاد کا راستہ نہ اپنائیں۔ تو جب مدینہ میں جانے کے بعد جہاد فرض ہو گیا، تو پھر ان میں سے کچھ لوگ اس قدر ڈرنے لگے کہ مکہ والے اتنے طاقتور ہیں، ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے، ان کے پاس اتنے ہتھیار ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس تعداد کم ہے، تو وہ ان لوگوں سے ڈرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو یہاں پہ بیان کیا ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ جب اس وقت ان کے ساتھ معاملہ ہوا تو ایسے لوگ بھی تھے جو ڈر رہے تھے۔ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے ایمان پہ ضرب ہوتی ہے، جن کے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال،
تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کاش تو اسے تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دے، ابھی ہم مضبوط نہیں ہوئے، تھوڑا ہمیں مضبوط ہو لینے دے۔ کل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کو بتا دیجئے، متاع دنیا قلیل، دنیا کا فائدہ، دنیا کا مال قلیل کم ہے۔ جس مال کو تم ابھی بڑھانے کی خواہش کر رہے ہو کہ ابھی ہم سٹرونگ ہو لیں، وہ تھوڑا ہے، اس کی فکر نہ کرو۔ والآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر ہے۔ یہی ڈر ہے نا کہ جہاد میں جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے، آخرت آ جائے گی، تو آخرت بہتر ہے۔ اس دنیا کے مال کی فکر چھوڑو، آخرت کی طرف چلو۔ لمن اتقی، ان کے لیے جو پرہیزگار ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جہاد کرنے والے ہوں، حکم ماننے والے ہوں، تو ان کے لیے آخرت بہتر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک دھاگے برابر بھی نا انصافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔